بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے، جسے نجات کا عشرہ کہتے ہیں، میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں فرزندان توحید اعتکاف کی فضیلت کو حاصل کرتے ہیں۔ لغت میں اعتکاف کے معنی ہیں مسجد میں معینہ مدت کے لیے گوشہ نشین ہونا یا اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے دور رکھنا ہے۔ اعتکاف میں انسان اپنی تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر یعنی مسجد میں قیام کرتا ہے اور اس قیام کے دوران بس عبادت الہی میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہے اور اپنے رب کی قربت کو حاصل کرنے کی دن رات کوشش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنے کی سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس خوش نصیب انسان کا اپنے رب سے تعلق جڑ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو اسے دنیا کے تمام تعلق بے لطف محسوس ہوتے ہیں۔ ویسے تو مسلمان مساجد میں اعتکاف کے غرض سے قیام کرتے ہیں، مگر 4 مساجد ایسی ہیں جہاں اعتکاف کرنا افضل اور زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ ان میں سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، دوسری مسجد مسجد النبوی میں اعتکاف کرنا، تیسری مسجد مسجد کوفہ اور چوتھی مسجد بصرہ ہے جہاں اعتکاف کرنا سب سے بہتر و افضل ہے۔ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، مولا زندگی میں ایک بار ان مساجد میں اعتکاف کرنے کی سعادت ہر مسلمان کو ضرور عطا فرمانا۔ اعتکاف کی فضیلت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا: اگر کوئی شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! کتنا رحمان رب ہے ہمارا، جو اعتکاف کرنے والوں کو یہ سعادت عطا فرما رہا ہے کہ ان کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یوں بعد اعتکاف انسان ایک نئی پاک و پاکیزہ زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ ہاں، مگر ایمان اور اخلاص شرط ہے، یعنی فقط دکھلاوا، ریاکاری، واہ حاصل کرنے کا عنصر اس کی عبادتوں میں شامل نہ ہو، بلکہ وہ اعتکاف اور باقی تمام عبادتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ بجا لائے تو تمام گناہوں سے اسے پاک کر دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا اجر و ثواب 2 حج بیت اللہ اور 2 عمرے کے برابر بیان فرمایا ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں اور ان کا دل حج و عمرہ کرنے کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرے۔ اس عمل سے انہیں 2 حج اور 2 عمروں کی سعادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور کسی حد تک حج و عمرے کی آرزو کی تکمیل ہو سکے گی۔ اعتکاف سنت نبوی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی کہ جس میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، اور فوج کی کمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دست مبارک میں تھی۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں دشمن پر کاری ضرب لگائی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی انتہائی عجیب کامیابی تھی، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کی تعداد کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھی۔ اسی طرح جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دشمن کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن خدا کا خاص لطف و کرم مسلمانوں کو نصیب ہوا اور مسلمان کامیاب ہوئے۔
چونکہ یہ جنگ ماہ رمضان المبارک میں واقع ہوئی تھی اور جنگ کے ہنگام کی وجہ سے پیغمبر اکرم اس سال ماہ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے تھے، مگر جب دوسرے سال ماہ رمضان المبارک آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اعتکاف کیے۔ ایک تو اسی سال کا اعتکاف کیا اور دوسرا اعتکاف گزشتہ سال کے اعتکاف کی قضا کے طور پر اختیار کیا تھا۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتکاف کی کتنی بلند قدر و قیمت ہے اللہ کے نبی کی نگاہ میں۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اس عظیم فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دو اور اعتکاف اختیار کر کے اپنے رب سے اپنی قربت کو بڑھا لو، اپنے خالق کو منا لو، تنہائی میں اپنے رب سے دل کے حال کو سناؤ۔ کیا خوب لطف آتا ہوگا ایسی عبادت میں جو تنہائی میں ترک دنیا کر کے مسجد یعنی اللہ کے گھر میں مہمان بن کر کی جا رہی ہو۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام اس حدیث نبوی پر کرتی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو اس اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے جو میری اس مسجد النبوی میں بجا لایا جائے۔ اتنا آسان نسخہ ہے جو اللہ کے حبیب نے ان حضرات کے لیے دیا جو اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، مگر مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا یا اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں کہ بس اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزاریں۔ فرزندان آدم محسوس کریں کہ اگر آپ خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آتے ہیں، اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، تو ان کو اعتکاف کے برابر کا نہیں بلکہ مسجد النبوی میں کیے ہوئے اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مردوں کا یہ عمل خدا کو بے حد محبوب ہے، اس لیے خوش اخلاقی فقط دوستوں کے ساتھ یا باہر ہی نہ دکھائیں بلکہ اپنے رب کی رضا اور رسول خدا کی خوشنودگی کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ آخر میں بس یہ گزارش کرتی ہوں کہ تمام مسلمان جو اعتکاف کریں گے ہم سب مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔